السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 9 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 10 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو حکایت پیش کی جا رہی ہے اس میں خیانت کے انجام کو بتلایا گیا ہے کہ خیانت کرنے کا، بددیانتی کرنے کا، بے ایمانی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء الخیانت، خیانت کا بدلہ۔ صح الناس فی لیلۃ من لیالی الشتاء الممطرہ علی دوی صوت مروع۔ لوگ موسم سرما کی برسنے والی راتوں میں سے کسی ایک رات میں بیدار ہوئے، علی دوی صوت مروع، ایک خوفناک آواز کی گونج پر۔ صحا یصحو صحون، اس کا معنی ہوتا ہے جاگنا، بیدار ہونا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے اصحا یصحی اصحاءً، تو اس کا معنی ہوتا ہے جگانا۔ اور صحا یصحو صحو سکران ہو تو اس کا معنی ہوش میں آنا، اور اصحا اسی کا معنی بھی ہوش میں لانا۔ اصحا اسی کا معنی ہوش میں لانا، یعنی یہاں آنے کے بعد متعدی ہو جائے گا۔ تو صحا یصحو صحون، اس کے 2 معنی، ایک تو جاگنا بھی ہوتا ہے اور ایک ہوش میں آنا، اور اسی کو باب افعال میں لی جائے اصحا یصحی اصحاءً تو اس کا معنی جگانا ہوگا اور ہوش میں لانا۔ یوم سحو، کھلا ہوا دن، سماء سحو، کھلا ہوا آسمان، یعنی بادل نہ ہو، ایسے آسمان کو کہا جاتا ہے بادل چھایا ہوا نہ ہو تو کہتے ہیں سماء سحو۔ اور دوی کا معنی گرج کی آواز، بادل کی گرج، گونج، مکھی وغیرہ کی بھنبھناہٹ، ہلکی آواز، ایسے ہی ہوا چلنے کی آواز، سنسناہٹ، گرگراہٹ، یہ سب معنی دوی ان کے ہوتے ہیں۔ اور امطر یمطر، امطارن کا معنی برسنا، اسی سے ممطرتن، یہ لیالی کی صفت بنے گا، یعنی موسم سرما کی برسنے والی راتوں میں سے ایک رات میں لوگ بیدار ہو گئے، جاگ گئے، ایک خوفناک آواز کی گونج پر۔ وَأَسْرَعُوا إِلَى مَصْدَرِ الصَّوْتِ، اور انہوں نے جلدی کی آواز کے نکلنے کی جگہ کی طرف۔ مصدر سے مراد مصدر الصوت، یعنی جس جگہ سے آواز آ رہی تھی اس کو کہا گیا مصدر الصوت۔ مصدر کا معنی نکلنے کی جگہ، تو آواز کے نکلنے کی جگہ جہاں سے آواز آ رہی تھی اس جگہ کی طرف انہوں نے جلدی کی گئے۔ فَرَأَوْا بَيْتًا مُهَدَّمًا، پس انہوں نے ایک گرا ہوا گھر دیکھا۔ وَعَرَفُوا الْقِصَّةَ الْآتِيَةَ، اور انہوں نے آنے والے قصے کو جان لیا۔ کَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ صَدِيقٌ، گھر والے کا ایک دوست تھا۔ فَأَطْلَعَهُ عَلَى سِرِّهِ، اس نے اس کو اس کے راز پر باخبر کر دیا، اس کے راز کو اس کو بتلا دیا۔ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ النُّقُودَ الَّتِي يَمْلِكُهَا فِي سُرَّةٍ يَضَعُهَا تَحْتَ وِسَادَةِ نَوْمِهِ دَائِمًا، اور اس نے اس کو خبر دی، یعنی اس گھر والے نے اس دوست کو خبر دی کہ وہ پیسے جس کا وہ مالک ہے وہ کس میں ہے، ایک تھیلی کے اندر ہے جس کو وہ رکھتا ہے ہمیشہ اس کے سونے کے تکیے کے نیچے، یعنی یہ راز بتا دیا کہ اس کے پاس جو کچھ پیسے ہیں
وہ ایک تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں جس کو وہ اس کے سونے کا جو تکیہ ہوتا ہے اس کے نیچے رکھتا ہے ہمیشہ۔ وسادتن کا معنی تکیہ، اور تکیے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے مخدتن، تو مخدتن اور وسادتن دونوں کا معنی تکیہ۔ اور سرتن کا معنی تھیلی، بیگ، اس کی جمع آتی ہے سررن۔ سرت و نقودن اس کا معنی ہوتا ہے بٹوا جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، یا اسی طرح پاکٹ، دائماً یعنی ہمیشہ۔ وفی لیلۃ الحادث استيقظ الرجل وزوجه على صوت ابنهما الطفل، اور یہ گھٹنا جو بنی، حادث سے مراد یہاں پر یہ واقعہ، یہ صورتحال جو پیش آئی وہ یعنی حادثہ۔ اور حادثے کی رات میں آدمی اور اس کی بیوی ان کے چھوٹے بچے کی آواز پر بیدار ہو گئے۔ زوجن کا معنی یہاں پر بیوی کریں گے، زوجن کا معنی بیوی بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بیوی کے معنی میں، اور اگر تا لگ جائے زوجتن تو اس کا معنی بیوی ہوگا۔ وہو جبکہ خارج المنزل، اس حال میں کہ وہ گھر کے باہر رو رہا تھا، یعنی ان کے چھوٹے بچے کی آواز کو سن کر یہ دونوں میاں بیوی بیدار ہو گئے، اور وہ بچہ گھر کے باہر رو رہا تھا۔ بقا یبکی، بکان کا معنی رونا۔ فجریا الیہ وہما منزعجان، پس وہ دونوں اس کی طرف دوڑے اس حال میں کہ وہ پریشان تھے۔ جرا یجری، جرین کا معنی بہنا بھی ہوتا ہے، پانی کا بہنا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے دوڑنا، تو یہاں پر یہی معنی ہے وہ اس کے پاس دوڑے اس حال میں کہ وہ پریشان تھی۔ انزاج ینزاج، جو انزیاجن کا معنی بے چین ہونا، گھبرا جانا، بے آرام ہونا، اسی سے یہ اس میں فاعل ہے۔ منزعجن یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، منزعجان یعنی بے چین گھبرائے ہوئے۔ اور ازعج یزعج، ازعاجن بابی فعل میں لے جائیں گے تو پریشان کرنا، گھبرا دینا۔ ودہشا، اور وہ حیران ہو گئے، لأنہما لم یعرفا کیف نقل الطفل من فراشہ الی باب الدار، اس لیے کہ ان دونوں نے نہیں جانا، انہیں پتہ نہیں چلا کہ کیسے بچے کو منتقل کر دیا گیا ہے اس کے بستر سے گھر کے دروازے کی طرف۔ وَلِمَاذَا حَدَثَ هَذَا، اور کیوں یہ پیش آیا۔ حدث یحدث، حدوثاً کا معنی واقع ہونا، پیش ہونا۔ راستے میں اگر کوئی گھٹنا بنی ہو، کچھ ہوا ہو اور آپ کو پوچھنا ہو کہ بھئی یہاں پر کیا ہوا، تو آپ یہ جملہ بولیں گے ماذا حدث ہونا۔ حدث کی جگہ پر وقع بھی کہہ سکتے ہیں، ماذا وقع ہونا، یعنی یہاں کیا پیش آیا، کیا واقع ہوا، یہ دونوں بول سکتے ہیں۔ ثم تذکر الرجل سرۃ نقودہ، پھر آدمی کو اس کے پیسوں کی تھیلی یاد آ گئی۔ فاسرع الی حجرۃ النوم، پس اس نے جلدی کی سونے کے کمرے کی طرف، جس کمرے میں سوتا تھا اس کمرے کی طرف اس نے جلدی کی، وہ جلدی وہاں پر گیا۔ وَلَكِنَّهُ سَمِعَ الصَّوْتَ الْمُرَوِّعَ، اور لیکن اس نے خوفناک آواز سنی۔ روّع یروّع ترویًا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرا دینا، گھبرا دینا، اسی سے مروّع اس میں فاعل کا صیغہ ہے، خوفناک، بھیانک، ڈرانے والا، تو ڈرانے والی آواز، اور لیکن اس نے ڈرانے والی آواز سنی، خوفناک یا بھیانک آواز سنی۔ لقد انہارت جدران حجرۃ النوم، تحقیق کے سونے کے کمرے کی دیواریں گر گئی تھی۔ انہارا ینہار انہیارن، انہار البنا و نحوہ، اس کا معنی ہوتا ہے عمارت وغیرہ کا ٹوٹ جانا۔ تو سونے کے کمرے کی دیواریں ٹوٹ گئی تھی۔ فحمد الوالدان ربہما علی نجاتہما، تو دونوں ماں باپ نے، والدان یعنی ان ماں باپ نے ان کے رب کی تعریف کی، علی نجاتہما ان کی نجات پر، و نجات طفلہما اور ان کے بچے کی نجات پر، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کا بچہ بھی بچ گیا اور وہ بھی بچ گئے۔ وفی الصباح تعاون الناس ورجال الشرطة على رفع الانقاض،
اور صبح میں لوگوں نے اور پولیس کے آدمیوں نے ملبے کو اٹھانے پر ایک دوسرے کا تعاون کیا۔ نقدن کا معنی عمارت کا ملبہ، ٹوٹی ہوئی عمارت۔ عمارت جب ٹوٹ جاتی ہے اور ٹوٹ کر جو بکھر جاتی ہے تو وہ جو ملبہ گرتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی جو اینٹیں وغیرہ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نقدن، جس کو ملبہ بولتے ہیں۔ اس کی جمع یہ ہے انقادن۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے اصلح نقد بنائک، تم اپنی عمارت کی شکست و ریخت کو ٹھیک کرو، یعنی تمہاری جو عمارت ٹوٹ گئی ہے اس کو ٹھیک کرو، اس کی مرمت کرو۔ تو نقدن کا معنی ملبہ، اس کی جمع آتی ہے انقادن اور نقودن۔ اور رجال الشرطہ یعنی پولیس کے آدمی۔ للبحث عن سرۃ النقود، یعنی ملبہ کیوں اٹھا رہے تھے؟ پیسوں کی تھیلی کو تلاش کرنے کے لیے۔ حتی وصلوا الی مکانہا، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے اس کی جگہ کی طرف، یعنی جہاں تھیلی رکھی ہوئی تھی وہاں پہنچ گئے۔ فرأوا منظرا غریبا مزعجا، بس انہوں نے ایک پریشان کن عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ازعج یزعج سے مزعجن، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، گھبرا دینے والا، پریشان کرنے والا۔ پریشان کرنے والا عجیب و غریب منظر انہوں نے دیکھا۔ ان النقود فی ید رجل میت، کہ بلا شبہ پیسے ایک مردار آدمی کے ہاتھ میں ہیں۔ وتأمل صاحب الدار وجہ المیت، اور گھر والے نے یعنی گھر کے مالک نے مردار کے چہرے کو دیکھا۔ تأمل یتأمل تأملا کا معنی دھیان سے دیکھنا، غور سے دیکھنا، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا۔ تو گھر کے مالک نے میت کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ فصرخ صرخۃ عالیۃ، پس وہ بلند آواز سے چلایا۔ صرخ یصرخ کا معنی چیخنا، چلانا، بلند آواز سے چلایا۔ صرخۃ عالیۃ یہ مرکب توصیفی ہے۔ کیوں زور سے چلایا؟ یعنی حیرانی کی وجہ سے۔ اذ کان المیت صدیقہ، اس لیے کہ مردار یہ تو اس کا دوست تھا۔ انہ الصدیق یعرف وحدہ، بے شک وہ دوست تھا جو تنہا جانتا ہے مکان النقود، پیسوں کی جگہ کو، یعنی صرف اسی کو یہ جگہ بتلائی گئی تھی پیسے رکھنے کی۔ تو انہ الصدیق یعرف وحدہ مکان النقود، بلا شبہ وہ دوست تنہائی پیسوں کی جگہ کو جانتا ہے۔ وعرف الناس الحقیقۃ المؤلمۃ، اور لوگوں نے المناک حقیقت کو جان لیا۔ عالم یولم ایلاما، اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، دکھ پہنچانا۔ اسی سے مؤلمتن اسم فاعل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی دکھ پہنچانے والی حقیقت۔ اور لوگوں نے دردناک یا دکھ پہنچانے والی حقیقت کو جان لیا۔ عرفوا ان الصدیق الخائن هو الذي حمل الطفل الى خارج الدار، انہوں نے جان لیا کہ خیانت کرنے والا دوست وہ وہی ہے کہ جس نے بچے کو گھر کے باہر یعنی گھر کے صحن کی طرف اٹھایا، یعنی وہی اس کو اٹھا کر یہاں پر لے آیا۔ کیوں لے آیا وہاں پر؟ لینشغل به والدہ، تاکہ اس کے ماں باپ اس کے اندر مشغول ہو جائے، یعنی اس کی دیکھ بھال میں وہ مشغول ہو جائے، اس میں بیزی ہو جائے، اس میں لگ جائے۔ ثم انتہز هذه الفرصة، پھر اس نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ انتہز الفرصة اس کا معنی موقع پانا، موقع کو غنیمت سمجھنا۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے اغتنم، اغتنم، اس کی جگہ پر آپ اغتنم بھی لا سکتے ہیں۔ اغتنم هذه الفرصة، تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، موقع کو غنیمت سمجھنا۔ جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس،
کہ 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور اس کے بعد آگے اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اور اپنے فارغ اوقات کو مشغولیت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو اس حدیث کے اندر یہ جملے ایک صحابی سے آپ نے کہے تھے، اغتنم خمسن قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو خیر انتہزا اور اغتنم دونوں کا معنی ہوتا ہے غنیمت سمجھنا۔ وَدَخَلَ حُجْرَةَ النَّوْمِ مُتَسَلِّلًا فِي الظَّلَامِ بَعْدَ خُرُوجِهِمَا لِيَسْرِقَ النُّقُودَ، اور وہ سونے کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر سوتا تھا اس کمرے کے اندر وہ داخل ہوا۔ کس طرح داخل ہوا؟ مُتَسَلِّلًا فِي الظَّلَامِ، آہستہ آہستہ، اندھیرے میں آہستہ آہستہ۔ تسلل یتسلل تسللا اور انسل ینسل انسلالا، دونوں کا معنی ہوتا ہے آہستہ سے نکل آنا، خفیہ طور سے نکلنا، آنکھ بچا کر نکل جانا، کھسک جانا، تاریکی یا بھیڑ میں سے نکل جانا۔ اور تسلل فی الظلام، تاریکی میں نکل جانا، جیسے یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے، متسللا آہستہ سے نکلتے ہوئے، فی الظلام یعنی اندھیری میں، تاریکی میں، بعد خروجہما ان دونوں کے نکلنے کے بعد، لیسرق النقود تاکہ وہ پیسوں کو چرا لے۔ وَهَكَذَا صَارَ الْمَوْتُ جَزَاءً لَهُ عَلَى خِيَانَتِهِ لِصَدِيقِهِ، اور اس طرح موت اس کا بدلہ ہو گئی اس کی بے ایمانی پر، اس کی بے ایمانی اس کے دوست کے ساتھ، اس کے دوست کے ساتھ اس کی بے ایمانی پر یہ موت اس کے لیے بدلہ ہو گئی۔ وَارْتِكَابِهِ جَرِيمَةَ السَّرِقَةِ، اور اس کا ارتکاب کرنا چوری کے جرم کا، یعنی موت یہ اس کا بدلہ بن گئی۔ کس پر؟ اپنے دوست کی اس نے خیانت کی اور چوری کے جرم کا اس نے ارتکاب کیا، اس کی بنا پر وہ موت اس کا بدلہ ہو گئی۔ اِذَا انْحَارَتْ فَوْقَ رَأْسِهِ جُدْرَانُ الْحُجْرَةِ، جب اس کے سر کے اوپر کمرے کی دیواریں گر گئی، جب اس کے سر پر کمرے کی دیواریں گر گئی۔ جدارن کا معنی دیوار، اس کی جمع ہے جدران، حجرتن کمرہ، اس کی جمع آتی ہے حجرات۔ بسبب شدت الامطار فی تلک اللیلہ، یعنی کمرے کی دیواریں کیوں گر گئی؟ اس رات میں سخت بارش کی وجہ سے، اس رات سخت بارش ہوئی، اس کی وجہ سے یہ کمرے کی دیواریں اس کے سر کے اوپر گر گئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت کا انجام ہمیشہ برائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو یہ دوست جو ہے جس کے اوپر اس نے اعتماد رکھا تھا، بھروسہ رکھا تھا، وہی دوست بے وفا نکلا اور خائن نکلا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اپنی راز کی باتیں اپنے دوست کے سامنے بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوست جو ہوتا ہے وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ مجھے خود واسطہ پڑا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے سامنے والا دوست ایسا صوفی مزاج، ایسا میں خود سمجھتا تھا بہت ہی صوفی ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن وہ گنڈا نکلا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں دکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں اور بڑے خیرخواہ اور ہمدرد لگتے ہیں، لیکن وہی ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ جیسے ایک نظم سننے میں آئی تھی، اس کے اندر یہ اشعار ملتے ہیں، کہیں کس کو صحرا، کہیں کس کو گلشن، کسے یار مانے، کہیں کس کو دشمن۔ بہت لمبی چوڑی نظم ہے یہ مختصر 4 اشعار آپ کے سامنے پیش کراؤں گا۔ اسی پر انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل کا دور اتنا خطرناک ہے، جسے ہم دوست سمجھتے ہیں وہ کبھی ہمارا دشمن نکلتا ہے۔ کہیں کس کو صحرا، کہیں کس کو گلشن، کسے یار مانے، کہیں کس کو دشمن۔ پھر آگے بھی انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ خیر، تو اپنی جو راز کی باتیں ہوتی ہے
اپنی راز کی باتوں کو اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ آج کل کا دور بڑا خطرناک دور ہے، کسی کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بدظن ہو جائیے، بدظن تو کسی پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے اس دور کے اندر چلنا چاہیے۔ یہ تھا نفحۃ الادب نامی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 10۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 11 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔